السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نذرانہ عقیدت۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے دماغ کو کیسے تیز کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ جو ہے وہ تیز کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا خمیرہ گاؤ زبان کھاؤ، یا کوئی اگر خمیرہ گاؤ زبان جو ہے نا وہ اس کا مخالف ہوگا حکیم، تو وہ کہے گا جی بادام کھاؤ۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں سوچ بھی یہ پائی جاتی کہ بادام کھانے کے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوچ ہمارے ہاں بن چکی ہے، اس لیے ان چیزوں کے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کی طرف ہم نہیں آتے۔ دماغ تیز ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ سوچو گے، غور کرو گے۔ جیسے ہم اگر زیادہ کھاتے ہیں تو اسے ہضم کرنے کے لیے ہمیں جسم کو حرکت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ہم اگر زیادہ پیدل چلیں گے تو ہماری ٹانگیں طاقتور ہوں گی اور وہ زیادہ چلنے کی ہمت ان کے اندر ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم طاقتور ہو تو اس کے لیے ہم ورزش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دماغ جو ہے وہ تیز کریں، وہ تیز ہو، اس کے اندر مختلف نئی نئی سوچیں ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں زیادہ سوچنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اب ہم ہر وقت لاپرواہوں کی طرح بے حس پڑے رہیں، دماغ میں کہ کوئی سوچ ہی نہیں ہوگی، کسی چیز پر غور ہی نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر دماغ تو تیز نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بھی کہا کہ قرآن پاک کی آیات کو بار بار پڑھو اور ساتھ ساتھ غور کرو۔ اگر اس پر غور کرو گے، سوچو گے، تو پھر کچھ سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ تیز ہو تو اس کا ہر وقت سوچنے کی عادت ڈالو۔ اگر ہم سوچیں گے تو پھر ہی دماغ تیز ہوگا۔ اگر ہم سوچنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو جتنے مرضی خمیرہ گاؤ زبان کھاؤ، بادام کھاؤ، یا اور دوستوں کے دیے ہوئے مشوروں پر عمل کرو، حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آس پاس کے ماحول پہ سوچنا شروع کر دیں گے، مثال کے طور پر میں نماز کی بات ہی لے لیتا ہوں، جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم، سب سے مثبت اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ نماز ہے، جب ہم اس پر غور کرنا شروع کر دیں گے تو کئی پہلو نکلیں گے۔ بھی ہم اگر ٹائم پہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور پھر اگر اسی طرح سے وقت پہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے اوپر وہ اور بھی کئی انعامات کی بارش کر دیں گے۔
جب ہم سوچیں گے، غور کریں گے. لیکن اگر غور نہ کریں تو لاپرواہی سے روز نماز چھوٹتی رہے گی، ہم لاپرواہی سے اور کاموں میں تو لگے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے. لیکن اگر ہم غور کرتے جائیں، ساتھ ساتھ سوچتے رہیں، بھئی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے کیوں 750 دفعہ قرآن پاک میں کہا، کوئی خاص اس کا فائدہ ہے تو اس لیے کہا نا. اس پر غور کریں گے، اس پہلو پہ بھی غور کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا فائدے ہیں. ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں. تو اس کے علاوہ بے بہا فائدے ہیں کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں اس وقت علیحدہ ورزش ہے، سجدے میں جاتے ہیں اور پھر جب دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ساری حرکتیں جو بھی ہم کرتے ہیں ان سب کا ہمارے جسم کو فائدہ ہے. بظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز پڑھنے کو کہا ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سجدہ، رکوع، تہجد، بیٹھنا، پھر اسی طرح سے واپس کھڑے ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے اندر جسم کی ورزش رکھی ہے، جس سے انسان کو یعنی مسلمان کو خصوصی طور پر فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ مختلف ورزشیں کرتے ہیں، کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی رنگ برنگی، کوئی کئی قسم کی. لیکن مسلمان کو اضافی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں. جب وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیتا ہے، اور صبح 4 رکھتے ہیں، دوپہر کو ظہر کے لیے 12 رکھتے ہیں، اس کے بعد عصر کی 8 رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا تو پھر 7 رکھتے ہیں، سونے سے پہلے 17 رکھتے ہیں، تو اس میں ورزش ہے. یعنی اگر غور کریں تو یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے اس سے. جسم کو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جو خون کی گردش، دماغ کو جو کمی ہو چکی ہوتی ہے بیٹھ کے، کھڑے رہ کے، وہ خون کی گردش پوری طرح سے دماغ کو بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ پہلو ہیں جن پر ہم جب غور کریں، یعنی غور کریں گے، سوچیں گے، تو پھر ہمیں بہت سارے فوائد نظر آئیں گے نماز کے. لیکن اگر ہم غور ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، تو پھر تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہم اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں تو وہ صرف ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی بس ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے، اس سے آگے نہیں ہم سوچتے. اور اگر عام پاکستانی ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لو جی اس کی یہ تو ایک ورزش کا ذریعہ ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو باقی نعمتیں ہیں، اجر و ثواب ہے اور گناہوں کی معافی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. لیکن یہ سب کچھ سارے پہلوؤں پر جب غور کریں گے، سوچیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہمیں بہت ساری نئی چیزیں ذہن میں آئیں گی کہ نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ. لیکن اگر ہم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، دماغ کو حرکت نہیں دیتے، تو پھر یعنی جیسے دیکھو نا ٹانگوں کا کام ہے چلنا، تو جب ہم زیادہ چلیں گے تو یہ زیادہ مضبوط ہوں گی اور زیادہ چلنے کی عادی ہو جائیں گی. اسی طرح سے دماغ کا کام ہے سوچنا، سمجھنا، غور کرنا. تو جب ہم زیادہ چیزوں پر غور کریں گے، زیادہ باتوں پر سوچ بچار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، دماغ تیز ہوگا، کیونکہ اس کا کام سوچنا ہے، اس کا کام چلنا نہیں ہے، اس کا کام کھانا نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے جسم کا حصہ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو اسی طرح سے دماغ کا کام سوچنا، غور کرنا، سمجھنا، اور اس پر پھر رد عمل دینا ہوتا ہے باقی جسم نے. آپ نے سوچا، سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھانا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھنا ہے، تو پھر حرکت کس نے کی، پہلے ٹانگوں نے، پھر اس کے بعد ہاتھوں نے. تو آپ نے وہ چیز اٹھا کے بدل دی جگہ اس کی، جہاں اسے زیادہ مناسب سمجھا. یعنی دماغ نے جو آپ نے اپنے دماغ سے غور کیا کہ اسے یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، تو جب وہاں پہ آپ نے اٹھا کے اسے رکھا تو باقی جسم نے بھی حرکت کی. یعنی دماغ ایک انسان کے جسم کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ جو ہے وہ جتنا تیز ہوشیار ہوگا اتنا ہی وہ باقی جسم سے کام لے گا، اور جب باقی جسم بھی حرکت کرے گا تو انسان جو ہے صحت مند اور تندرست رہے گا. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے دماغ کو
کیسے تیز کرنا ہے، اس کا جواب یہ ملا کہ دماغ کو ہر وقت استعمال کرنا ہے، یعنی اس سے سوچنے کا عمل کرنا ہے، غور کرنے کا عمل کرنا ہے۔ وہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس چیز پہ غور کرتے ہیں، کس چیز کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے اس کی آیات پر، اس کے ترجمے پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں، ایک پہلو ہے۔ آپ کے ہاں مالی پریشانیاں ہیں، سوچیں، غور کریں، پیسے کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کریں اور کیسے کمائیں، تو یہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے کہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، تو پھر غور کریں کس کس سے میں کس کس کو کیا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو وہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دماغ کو جب آپ استعمال کریں گے، استعمال کیسے کرنا ہے کہ سوچنا ہے، غور کرنے کی عادت ڈالنی ہے، ہر بات پہ سوچیں کہ میرا فلاں رشتہ دار مجھے ملا، اس نے میرے ساتھ کیا بہیو کیا اور مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ بہیو آپ دو طرح کا ہو سکتا ہے، اب اگر آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا ہے اب بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کوئی اچھی بات سوچیں گے ان کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ میں یہ ہے کہ میں اسے نقصان کیسے پہنچاؤں، اسے تکلیف کیسے پہنچاؤں، تو پھر آپ یہ اس پہلو پہ سوچیں گے، اس پر غور کریں گے۔ تو آج یہ بات کلیئر ہو گئی کہ خالی خمیرہ گوزہ پان کھانے سے یا بادام ڈھیر سارے کھانے سے دماغ تیز نہیں ہوتا۔ دماغ تیز ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر غور کریں، اپنی زندگی گزارنے کے ہر انداز پر سوچ بچار کریں، اسے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا اس میں دماغ استعمال ہوگا۔ جب دماغ جو ہے وہ حرکت کرے گا، غور کرے گا، سوچے گا، تو وہ تیز ہوگا۔ تو دماغ اگر تیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ دماغ کو بار بار سوچنے کی عادت ڈالیں، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ غور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اچھا جی، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ کیا کیا عبادت کروں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے؟ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر میں کام کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں خوشنودی حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اسی طرح سے یہ پہلو بھی ہے کہ خالی عبادت کر کے ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی تو اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، وہ کون سے پہلو ہیں؟ کیسے کیسے کام کروں میں کہ اللہ کی مخلوق کو خوشیاں بانٹ سکوں؟ خالی مسکراہٹ سے لے کے عملی طور پر کسی کی مدد کرنے تک ہر پہلو پہ غور کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے دوسروں کے ساتھ کیا رویہ دینا چاہیے جس سے وہ خوش ہو جائے، اور جب وہ خوش ہو جائیں گے تو پھر ان کو بنانے والا مالک بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو پیارے پاکستانیوں، میرے خیال سے تو دماغ کو تیز کرنے کا یہ ہے مختلف ذریعہ، لیکن اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کوئی آ رہی ہے بات تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کا آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری آپس میں گفتگو ہوتی رہے، میں آپ کے سامنے اس طرح کے نئے نئے موضوع رکھتا رہوں اور آپ وہ سنتے رہیں، ان پر غور کریں اور سوچیں کہ میں اپنے پاکستان کے معاشرے کو کیسے اچھا کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کو چینل کو کرنا پڑے گا سبسکرائب، کیونکہ مسلسل پھر آپ کو جو بھی نئی ویڈیو بنے گی وہ آپ کو خود بخود آپ کے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹر میں پہنچتی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ بھی مجھے اچھی لگی بات کہ آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میری گفتگو سنتے ہیں اور پھر اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان سب کا میں شکر گزار بھی ہوں، ان کو شاباش بھی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے مذہب کے لیے مسلسل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ
خوش رہیے، اپنے آس پاس کے سارے پاکستانیوں کو خوش رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔